دین میں فقہ کا کیا مقام ہے؟ کیا وہ قوانین جو قرآن حدیث میں نہیں ہیں مگر فقہ میں ہیں، کیا وہ ہم پہ حجت ہیں؟ غامدی صاحب کی باتیں سن کے مجھے ایسا لگتا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، اس لیے میں نے کال کیا کہ میں کلیئر کر لوں کہ وہ فقہی قوانین اس طرح کے ہم پہ آپشنل ہیں، چاہے تو کر لیں چاہے تو نہ کریں۔ اب میں سوچتا ہوں تو یہ صحیح بھی لگتا ہے، کیونکہ جو حکم اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو فقہی کا قوانین ہے ٹھیک ہے آپشنل ہے، مگر ایک لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ قوانین اگر ہم آپشنل بنا دیں تو جو عبادات ہیں ان میں ہر شخص اپنے اپنے پھر لحاظ سے عبادات جو ہے نا وہ کرے گا، مثلاً حج ہے، روزہ ہے، اعتکاف وغیرہ کے قوانین ہیں۔ تو غامدی صاحب اس معاملے میں اپنی جو پوزیشن ہے اس کو ذرا کلیئر وہ کر دیں کہ دین میں فقہ کا کیا مقام ہے اور کیا فقہ کو دین سے نکالنے کے بارے میں۔ دیکھیے بات یہ کہ ایک تو ہے اللہ کا دین، وہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند ہی سے دین بنے گا۔ جس چیز کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول، فعل، تقریر، تصویب سے دین قرار دیا ہے، دین صرف وہی ہے۔ وہ ہمارے پاس اب قرآن میں ہے، سنت میں ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرح و وضاحت میں کوئی بات کہی ہے تو وہ احادیث میں آ گئی ہے، یہ دین ہے۔ اس کے بعد جن معاملات میں قرآن و سنت خاموش ہے ان میں ہمارے فقہا اجتہاد کرتے ہیں۔ یہ زیادہ تر معاملات میں ان کو کرنا پڑا ہے، اور اس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ دین کے اصولوں کو سامنے رکھ کے ان کے خیال کے مطابق یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے یا یہ رائے قائم کرنی چاہیے۔ یہ انسانی کام ہے، اس کو انسانی کام کی حیثیت سے پیش کرنا چاہیے۔ اس میں حرام حلال کے الفاظ بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ میرے نزدیک اس میں امام مالک کا نقطہ نظر بالکل درست تھا، وہ یہ کہتے تھے میں اس کو پسند نہیں کرتا، میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ اتنا کافی ہے، اس کی بنیاد کے اوپر ظاہر ہے کہ بہت سے معاملات میں آپ کو رائے دینا پڑتی ہے، تو یہ ایک عالم کی رائے ہوتی ہے، آپ کو اطمینان ہو گیا ہے آپ اس پہ عمل کریں، لیکن یہ سمجھ لیں کہ دین اصل میں قرآن و سنت کا نام ہے، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے اس کی پیروی تو ہر انسان کو کرنی ہے۔ انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ اس کے بعد تو لوگ مختلف قسم کی نمازیں ایجاد کر لیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے بارے میں جو سنت قائم کی گئی ہے وہ بالکل واضح ہے۔ اس میں جن چیزوں کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں جاری کیا ہے ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کی بنیاد پر نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، حج بھی ہوگا۔ وہ چند معاملات کے جن میں اجتہاد کی ضرورت ہے، میں مثال دے دیتا ہوں اس کی۔ جیسے مثال کے طور پر یہ مسئلہ پیش آ گیا کہ امام اگر قرات نہیں کر رہا یا قرات کر رہا ہے اور مقتدی پیچھے خاموش کھڑا ہے تو اس کو فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہدایت اس معاملے میں نہیں دی تھی، عقل عام کی روشنی میں فیصلہ کر لیا جائے گا، یہ فیصلے ہمیں کرنے ہیں۔ اس لیے فقہ کی ضرورت تو پڑتی ہے، کیونکہ فقہ کا مطلب کیا ہے کہ جن معاملات میں دین کے اندر کوئی رہنمائی نہیں ہے، دین کی عمومی رہنمائی کو سامنے رکھ کر ہم اس میں کوئی فیصلہ کریں تو ضرورت تو رہے گی، لیکن اس کو اللہ اور رسول کا حکم کبھی نہیں بنانا چاہیے۔ یہ ہمارا اجتہاد ہے، اس کو اسی حیثیت سے پیش کرنا چاہیے، اور اس میں جو ہمارے پرانے ائمہ نے، ائمہ مجتہدین نے اجتہادات کیے ہیں ان سے بھی ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ ان کو ہم پڑھیں گے، دیکھیں گے، ان کی دلیل کا جائزہ لیں گے، معقول بات ہوگی تو ضرور قبول کریں گے، اگر کوئی نیا معاملہ ہوگا تو خود بھی اجتہاد کریں گے، لیکن دین کی حیثیت سے صرف اسی چیز کو پیش کریں گے جو قرآن سنت